اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی عورت کے حسن اور خوبصورتی کی طرف نظر کر رہا تھا کہ اس نے نظر بند کر دی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی عبادت کی لذت نصیب کریں گے کہ اس کو اس کی حلاوت جو ہے وہ دل میں بھی محسوس ہوگی۔ وروى هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب۔ مفسر فرماتے ہیں کہ سند کے اندر ضعف ہے یعنی، لیکن ترغیب کے اندر، ترہیب کے اندر ضعیف روایات بھی قبول ہوتی ہیں۔ ومثله يتسامح فيه وفي الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة مرفوعا، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت ہے، لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ وَلَتُقِيمَنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتَكْشِفَنَّ وُجُوهَكُمْ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو اللہ کی طرف سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرے جو ہیں مسخ کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے۔ وقال الطبرانی حدثنا احمد بن زہیر التستری قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الزریر المقری حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن نبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ان النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركه مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوتها في قلبه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے ایک زہریلے تینوں سے تیر ہے۔ جس بندے نے بری نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ اس کو ایسی عبادت، ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو اس کے دل میں بھی محسوس ہوگی۔ وقولہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ کما قال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم اگر چوری سے نظر چرا کے بھی کسی کو دیکھتے ہو تو اللہ جانتے ہیں۔ وفی الصحیح عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، اگر کسی کے مقدر میں زنا لکھا ہے تو وہ ہر حال میں اس کو پہنچے گا۔ فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر عورت کو دیکھے۔ وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقُ، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ اس سے باتیں کرے۔ وَزِنَ الْأُذْنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتیں سنے۔ وَزِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو پکڑے۔ وَزِنَ الرِّجْلَيْنِ الْخُطَىٰ، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف چل کے جائے۔ وَالنَّفْسُ تَمَنِّي وَتَشْتَهِي، ہر آدمی کا جی جو ہے وہ تمنا بھی کرتا ہے، خواہش بھی کرتا ہے۔ بَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اس کے بعد پھر اس کی شرمگاہ جو ہے یا تو پھر وہ زنا ہو جاتا ہے یا پھر وہ زنا سے بچ جاتا ہے۔ رواہ البخاری تعلیقا ومسلم مسندا من وجہ آخر بنحو ما ذکر، وقد قال کثیر من السلف انہم كانوا ينہون ان يحد الرجل نظرہ الى الامرد، اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ منع کرتے تھے کہ کسی امرد لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو اس کی طرف بھی نہ دیکھا کرو۔ وقد شدد کثیر من ائمۃ الصوفیۃ فی ذلک،
صوفیہ حضرات جو ہیں اس مسئلے میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ کبھی جیسے لڑکی کا دیکھنا ناجائز ہے ایسے لڑکے کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ وَحَرَّمَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْتِتَانِ، بہت سارے اہل علم نے لڑکوں پر نظر ڈالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے چونکہ اس میں بھی فتنہ ہے۔ وَشَدَّدَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا جِدًّا۔ وقال ابن ابی الدنیا حدثنا ابو سعید المدنی حدثنا عمر بن سعد البازنی وحدثنی عمر بن محمد بن صابان عن صفوان بن سلیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول كل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین غضت عن محارم اللہ، قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے غیر محرم سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھا، ان کی آنکھیں نہیں روئیں گی۔ وَحَيْ عَيْنًا سَارَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی۔ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الضَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسی آنکھ جس سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا وہ بھی قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔